بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی سٹوری ایک ایسے نوجوان کی ہے کہ جس نے اپنی محنت اور تبلیغ سے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ سنہ 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں ایک ترک شخص جن کا نام ابراہیم تھا، انہوں نے بازار میں ایک دکان بنا رکھی تھی اور لوگ انہیں انکل ابراہیم کے نام سے پکارتے اور جانتے تھے۔ وہاں ساتھ ایک یہودی خاندان بھی آباد تھا۔ انکل ابراہیم کی دکان میں گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے آئس کریم، ٹافیاں اور چاکلیٹ بھی دستیاب تھیں۔ وہاں رہنے والے یہودی خاندان کا 7 سالہ بچہ جس کا نام جاد تھا، وہ بھی گھر کی ضروریات کی چیزیں خریدنے آتا اور دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کام میں مشغول دیکھ کر روزانہ ایک چاکلیٹ چوری کر لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جاد دکان سے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دی اور سوالیہ انداز میں کہا کہ اے جاد، کیا تم آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ جاد نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گیا کہ یہ بات تو ایک راز کی طرح تھی جس کا صرف مجھے ہی پتہ تھا۔ انکل ابراہیم کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ آخرکار جاد انکل ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ انکل، آج میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ انکل ابراہیم نے کہا کہ اے جاد، اگر تم واقعی مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ چوری نہیں کرو گے تو روزانہ تمہیں میری طرف سے ایک چاکلیٹ ملے گی۔ روزانہ جب دکان پر آؤ تو مجھ سے ایک چاکلیٹ لے لینا۔ آخر دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا، انکل ابراہیم اور اس یہودی بچے کے درمیان گہری محبت اور دوستی ہوگی، حتیٰ کہ جاد انکل ابراہیم کو ہی اپنا ماں باپ سب کچھ ماننے کو تیار ہو گیا۔ جاد کو جب کبھی بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی ہوتی تو وہ انکل ابراہیم سے کہتا۔ ایسے وقت میں انکل ابراہیم میز کے دراز سے کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ اسے کھولو۔ جب جاد کتاب کو کھولتا، انکل ابراہیم کتاب سے 2 صفحات پڑھتے اور جاد کو فوری طور پر پریشانی کا حل بتا دیتے۔ اب انکل ابراہیم کی عمر 66 سال ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ وعدہ الہی کے مطابق انکل ابراہیم کی وفات ہوگی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے پاس ایک صندوقچی ہے، وہ تم یہودی خاندان کے لڑکے جاد کو دے دینا۔ بعد ازاں بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ صندوقچی جاد کو دے دی اور ساتھ جاد کو اپنے باپ کے فوت ہو جانے کی خبر بھی دی۔ جاد یہ سن کر بہت زیادہ غمزدہ ہوا کیونکہ اس کے اور انکل ابراہیم کے درمیان گہرا لگاؤ تھا۔ جاد وہ صندوقچی لے کر گھر گیا اور اسے کھولا تو دیکھا اس میں وہی کتاب ہے جو جاد انکل ابراہیم کو کھول کر دیتا تھا۔ جاد نے دوبارہ وہ کتاب صندوقچی میں رکھ دی اور اسے بند کر دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن جاد کو کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ اسے یاد آیا کہ آج انکل ہوتے تو انہیں کتاب دیتا، وہ اسے پڑھتے اور میرے مسئلے کا حل بتا دیتے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کوشش کرتے ہوئے وہ کتاب کھولی، لیکن وہ اس کی زبان اور لکھائی نہیں جانتا تھا۔ اس نے وہ کتاب اٹھائی اور اپنے ایک عربی دوست جو تیونس شہر کا رہنے والا تھا اسے لا کر دی اور کہنے لگا کہ مجھے اس کتاب میں 2 صفحے پڑھ کر سناؤ، یعنی مجھے میرے مسئلے کا حل مل جائے۔ جب اس کے دوست نے یہ کتاب پڑھی تو جاد نے اس سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کے دوست نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ جاد نے پھر پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ اس کے دوست نے کہا، پہلے تم کلمہ شہادت پڑھو گے، پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے۔ جاد نے وہاں ہی فوری کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اپنے نام کے ساتھ جاد اللہ قرآنی کا نام پسند کیا۔ جاد نے اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، دین اسلام کو سمجھا اور اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ 6000 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک دن جاد گھر میں پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اسے انکل ابراہیم کا دیا ہوا قرآن پاک میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بر اعظم افریقہ کی ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور ساتھ انکل کے دستخط بھی تھے۔ ایک طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جاد کو ایسا لگا کہ یہ آیت جیسے انکل مجھے ہی وصیت کرنے کے لیے لکھی ہو۔ اسی وقت جاد نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ بعد میں جاد نے یورپ کو خیر آباد کہہ دیا۔
پھر سوڈان، یوگنڈا اور آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور ہر خطرے کو برداشت کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات نے اس کے ہاتھوں سے 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ افریقہ کے کٹھن ماحول میں جاد نے 30 سال گزار دیے۔ سنہ 2003 میں افریقہ میں کسی وبا کے دوران جاد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی موت ہوگی۔ اس وقت جاد کی عمر 54 سال تھی۔ اس کی وفات کے بعد جاد کی محنت کے ثمرات جاری ساری رہے۔ 70 سال کی عمر میں اس کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین کرام، جاد اللہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے مجھے یہ محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ میں غیر مسلم لڑکا ہوں، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، لیکن ان کا رویہ ہی ایسا تھا کہ جاد کے پاس اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔